ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز اور ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کے روز حقوق اللہ کے معاملے میں سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بشارت دی ان لوگوں کو کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز کو قائم کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا، وہ رنجیدہ بھی نہیں ہوں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی کثیر آیات بینات ہیں جن میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے وعدے فرمائے کہ ان کو نیک عملوں پر اللہ کریم کی طرف سے جزا دی جائے گی۔ کثیر احادیث مبارکہ ہیں جن میں نماز کی فضیلت کا ذکر کیا گیا، نماز نہ ادا کرنے کی وعیدیں بھی بیان کی گئی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، خمس صلوات افترضہن اللہ عز وجل، فرمایا کہ 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن کان لہ علی اللہ عہد یغفر لہ، جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ادا کیا اور مقررہ وقت میں ادا کیا اور ان نمازوں کو رکوع اور کامل خشوع کے ساتھ ادا کیا، تو ایسے شخص سے اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے۔ اور جس نے ایسا نہیں کیا، یعنی نماز ہی نہ پڑھی یا نماز تو پڑھی لیکن اچھی طرح نہ پڑھی، تو فرمایا ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا کوئی وعدہ نہیں۔ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ أَحْدٌ،
اللہ تبارک و تعالی کا ایسے بندے کے ساتھ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے یا پڑھتا تو ہے لیکن نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ان شاء غفر لہ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ، اگر وہ چاہے تو اس کو بخش دے اور اگر وہ چاہے تو اس کو عذاب دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ موسم سرما میں جب پتے گر رہے تھے، پتے جڑ رہے تھے، درختوں سے پتے گرتے ہیں، تو کہا ان ایام میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت سے 2 شاخوں کو پکڑ لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے ان شاخوں کو پکڑا تو وہ جھکی اور پتے گرنے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات پکار کر فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، کہتے ہیں کہ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، لبیک یعنی میں حاضر ہوں۔ تو اس پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان العبد المسلم لا يصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتحافت عنه ذنوبه كما يتحافت هذا الورق عن هذه الشجرة۔ فرمایا کہ مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے، جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، یہاں بھی بات مقصد کی آ گئی ہے۔ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن مقصد کیا ہے؟ فرمایا بے شک مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اس نماز کے ذریعے سے یرید بہا وجہ اللہ، یعنی نماز سے مقصود اللہ کی رضا ہے، تو فرمایا اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جس طرح یہ پتے اس درخت سے جڑ رہے ہیں۔ یعنی نماز گناہوں کے جھڑ جانے کا سبب ہے۔ نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہماری نماز اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو ہم گویا کہ اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، نماز میں اس مقصد کو یاد رکھنا چاہیے۔ عمل تو جو بھی ہو اس میں انسان ٹارگٹ کرتا ہے اور ایک مقصد بناتا ہے اور قصد کر کے نکلتا ہے اور اس کو ٹارگٹ کر کے واپس آتا ہے۔ تو نماز میں بھی ایک مقصد ضروری ہے اور وہ اللہ کی رضا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز اس طرح پڑھیں کہ گویا ہم اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اور جب راضی رب ہو گیا تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و رحمت سے سرخرو ہو جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس سلسلے میں چند ایک احکام نماز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ اگر جمعہ کی نماز محلے کی تمام مساجد میں ہو جائے، لیکن شہر کے اندر 1-2 مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں پر نماز جمعہ ملنا ممکن ہے، اور ہوا یہ کہ اس شخص نے جب محلے کے اندر تمام مساجد کے اندر نماز جمعہ ہو چکی ہے تو اپنی ظہر کی نماز پڑھ لی، تو کیا یہ بندہ اب اس پر لازم ہے کہ شہر میں جو 1-2 مساجد ہیں جہاں پر نماز جمعہ ملنا ممکن ہے، یہ ٹریول کرے، کوشش کرے، وہاں تک پہنچے اور جا کر نماز جمعہ کو پالے؟ دیکھیں، اس حوالے سے حکم شرعی یہ ہے کہ شہر میں جہاں کہیں بھی نماز جمعہ ملنا ممکن ہے تو ایسے بندے کو وہاں جانا چاہیے، وہاں جا کر یہ نماز جمعہ ادا کرے اور پھر اپنے گھر واپس آئے یا جہاں جانا چاہتا ہے پھر وہاں چلا جائے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو یہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ البتہ اگر وہ دور والی مسجد نہ گیا اور اسی وقت اس نے ظہر کی نماز اپنے گھر میں پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں ہوگی،
نماز اس نے پڑھ لی، نماز یہ ہو گئی، مگر اس کا ایسا کرنا یہ جائز نہیں تھا، یہ حرام تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ شہر کے اندر جہاں کہیں بھی کسی مسجد کے اندر نماز جمعہ ملنا ممکن ہے تو ٹریول کر کے وہاں تک پہنچے اور جا کر نماز جمعہ ادا کرے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، مسائل کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور ذہن میں رکھ کے کوشش کریں کہ جو مسائل ہیں یاد ہیں اور پھر ان کے اوپر عمل بھی کرتے رہیں، اور عمل یہ تو انسان کو دنیا میں کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خواتین میں یہ بات مشہور ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے، کیا واقعی اس کی ممانعت ہے یا ایسے ہی لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی؟ یاد رکھیں کہ جمعۃ المبارک کے دن میں کپڑے دھونے کی کوئی بھی ممانعت نہیں، اس کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اس دن کے اندر بھی کپڑے دھونا ویسے ہی شرعاً جائز ہے جس طرح عام دنوں کے اندر جائز ہوتا ہے، تو لہٰذا اس شبے میں نہ پڑا جائے کہ جائز ہے یا نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ لوگوں کی ایسی باتوں کی طرف کان نہیں دھرنے چاہیے اور اس طرح کی باتوں کو عام بھی نہیں کرنا چاہیے جب تک یہ واضح نہ ہو جائے کہ واقعی یہ بات کنفرم ہے، اور اس کے لیے علماء سے پوچھ لینا چاہیے۔ گھر کے جو میل افراد ہیں ان کے ذریعے سے کسی مفتی صاحب سے رجوع کر لیا جائے، ان سے مسئلہ دریافت کر لیں، پھر اس کو عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچاتے رہیں، بشرطے کہ پہلے ہم نے اس کی تصدیق کر لی۔ جب تک تصدیق نہیں کی بلا وجہ اپنی طرف سے سینہ بسینہ اسے پھیلانا نہیں چاہیے، بطور خاص ایسے مسائل کہ جن کی دین میں کوئی اصل ہی نہیں ہے، ان کو اس طرح پھیلاتے رہنے سے پھر دین کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ مختلف ایسی باتیں کہ جن کی دین میں اصل نہیں ہے ان کی ترویج ہوتی ہے، وہ پھیلنے لگتی ہیں اور لوگوں میں باعتبار عقیدہ کے ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے علماء سے مربوط رہنا ہے، اور قرآن نے بھی حکم یہی دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم کسی مسئلے کے بارے میں نہیں جانتے ہو تو پھر اہل علم افراد سے اس کے بارے میں پوچھ لیا کرو، سوال کر لیا کرو، اور جب سوال کرنے سے علم آ جائے تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن سفر کرنا یہ کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن سفر نہیں کرنا چاہیے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، شرعی اعتبار سے جمعہ والے دن سفر کرنا یہ بالکل جائز ہے، منع نہیں ہے۔ جمعہ والے دن سفر کرنا یہ ایسے ہی جائز ہے جس طرح عام دنوں کے اندر، یعنی بقیہ ایام میں جو جمعۃ المبارک کے علاوہ ہیں ان میں جیسے سفر کرنا جائز ہے۔ البتہ اگر جمعۃ المبارک کے دن میں سفر کا ارادہ ہو تو پھر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے شہر کی آبادی سے باہر نکل جائیں، اور اگر شہر کی آبادی میں ہی ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے تو پھر جمعہ پڑھ کر پھر اس کے بعد سفر کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ پھر سفر کو جاری رکھیں، بلکہ جمعۃ المبارک کی نماز ادا کریں پھر اس کے بعد اپنے سفر کو جاری رکھیں۔ مزید ایک اور سوال آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عام طور پہ مساجد کے اندر چندہ جمعۃ المبارک کے دن میں جب کہ نمازی آ جاتے ہیں پھر اکٹھا کیا جاتا ہے، تو کیا اس دوران چندہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے جب اذان ثانی یعنی دوسری اذان ہو رہی ہو، جو خطبہ سے پہلے دی جاتی ہے، اس کے فوراً بعد خطبہ ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت عوام زیادہ ہوتی ہے، چندہ کچھ زیادہ جمع ہو جائے گا۔ دیکھیں، اذان ثانی کے دوران چندہ جمع کرنا یہ منع ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بہتر یہی ہے کہ توجہ کے ساتھ اذان سماعت کی جائے، سنی جائے، اور دوسرا کوئی بھی کام اس دوران میں نہ کیا جائے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیے کہ علماء نے اس اذان کا جواب دینے اور اس دوران میں انگوٹھے چومنے سے بھی بچنے کا حکم دیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آئے تو اس دوران انگوٹھے نہ چومے جائیں، اس دوران نہ چومے جائیں، بچنے کا حکم دیا۔ اسی طرح اذان ثانی کا جو جواب ہے اس سے بھی بچنے کا حکم دیا۔ تو جب یہ کام منع ہے تو چندہ جمع کرنا تو بدرجہ اولا
یہ ممنوع قرار دیا جائے گا۔ تو لہٰذا ایسے وقت میں نہ کیا جائے، بلکہ اس میں تو بہت ساری قباحتیں بھی ہیں، جن میں سے ایک دو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی یہ قباحت ہو سکتی ہے کہ یہ جو وقت ہے اس سے پہلے لوگ سنتیں پڑھنے میں مصروف ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو بھی سنتیں پڑھ رہے ہیں اور ادھر اذان ثانی شروع ہو جاتی ہے۔ اذان ثانی کے دوران جب صفوں میں پھریں گے تو عین ممکن ہے کہ ایسا نمازی سامنے آ جائے کہ جو ابھی نماز پڑھ رہا ہے، یعنی سنتیں ادا کر رہا ہے، پھر اس کے سامنے سے گزرنا لازم آ جائے گا، کیونکہ ٹائم بھی کم ہوتا ہے، جلدی ہوتی ہے۔ تو اس طرح ایک نمازی کے آگے سے گزرنے کی صورت پیدا ہو سکتی، جبکہ نمازی کے آگے سے جو گزرنا ہے اس کے اوپر تو احادیث کے اندر وعیدیں موجود ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر یہ جان لیتا کہ اس پر گناہ کیا ہے تو فرمایا زمین میں دھنس جانا یہ اس بات کو اپنے لیے پسند کرتا گزرنے کی بنسبت۔ تو اس لیے یہاں پر یہ گناہ کی صورت قائم ہو سکتی ہے۔ اور دوسری قباحت اس میں یہ بھی آ سکتی ہے کہ بعض اوقات چندہ جمع کرتے کرتے ادھر خطبہ شروع ہو جاتا ہے، جبکہ خطبے کے دوران خطبہ ہی سماعت کرنا چاہیے، اس دوران میں چلنا پھرنا، سلام و کلام، نیکی کا حکم کرنا بھی ایون کہ علماء نے منع کیا اور فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ دوران خطبہ اس طرح کے کام، اور جو چندہ جمع کر رہا ہے آخری 1 2 4 صفحے جو رہ جائیں گی ان میں بھی چل پھر کر وہ چندہ جمع کر رہا ہوگا، اور اس دوران گویا کہ وہ گناہ کرنے والا کہلائے گا۔ تو ان تمام قباحتوں سے بچنے کے لیے اس دوران میں چندہ اکٹھا نہ کیا جائے، کوئی اور صورت اپنے امام صاحب، خطیب صاحب جو عالم صاحب ہوں، مستند عالم ہے، علم رکھنے والے ہیں، ان کی مشاورت سے قائم کی جائے تاکہ سب کے سب گناہ سے محفوظ رہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ میرا نام سید محمد طیب ہے، میں شورکوٹ ضلع جنگ سے ہوں۔ میرا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ایک شخص نے 4 رکعت فرض ادا کرتے ہوئے تیسری رکعت پر ہی قادہ اخیرہ کر لیا، پھر یاد آنے پر سجدہ سہو کر لیا اور 3 پر ہی سلام پھیر دیا، تو کیا اس کی نماز ہو گئی یا دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ جواب عنایت فرما دیں۔ 4 فرض پڑھتے ہوئے تیسری پر بھول کر قادہ اخیرہ کر لیا، دوران قادہ اخیرہ یاد آ گیا کہ 3 رکھتے ہوئی سجدہ سہو کرنے سے سلام پھیر کر کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ فرض ہے 4، یہاں پر 3 پڑھنے کے بعد ہی سلام پھیر دیا گیا، اگرچہ کہ سجدہ سہو کیا ہے، تو اس طرح نماز نہیں ہوگی، کیونکہ 4 رکعتیں فرض تھیں جن میں سے 1 رکعت نہیں پڑھی گئی۔ حکم یہ تھا کہ ایسی صورت میں کھڑے ہو جاتے یاد آنے پر، اور پھر 1 رکعت مزید پڑھ کر قادہ اخیرہ کرتے، سجدہ سہو کر کے نماز کو کمپلیٹ کر لیتے۔ تو یہ جو صورت پوچھی گئی ہے اس صورت کے اندر نماز نہیں ہوئی، یہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ جی مزید سوال چلائیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ میں نماز کے اندر قیام کرنے پر تو قادر ہوں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سجدہ کرنے کی بالکل میں طاقت نہیں رکھتا، تو کیا اگر میں شروع سے ہی بیٹھ کر یعنی قیام کو ترک کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہوں تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ جو شخص سجدہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، اگرچہ کہ قیام پر قدرت ہو، شریعت کا حکم اس بندے کے لیے یہ ہے کہ اگر یہ زمین پر واقعی سجدہ نہیں کر سکتا، یا زمین پر کوئی ایسی چیز رکھ لینا جو 12 انگل بلند شے ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، 12 ہو، تو ایسی چیز کے اوپر بھی یہ سجدہ نہیں کر سکتا، قدرت نہیں رکھتا، تو اس پر پھر قیام فرض ہی نہیں رہتا، اگرچہ کہ قدرت تو ہے قیام پر، لیکن یہ قیام اس کے اوپر فرض نہیں۔ لہذا ایسا بندہ شروع سے ہی اگر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کے لیے جائز ہے، زمین پر بیٹھ کر پڑھے زیادہ بہتر ہے۔ اگر زمین پر بیٹھنا بھی اس کے لیے مشکل ہے تو کرسی پر بھی بیٹھ کر یہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اس میں رکوع کا اشارہ کرے گا، سجدے کا اشارہ کرے گا، سجدے کا جو اشارہ ہے وہ رکوع کے اشارے سے کچھ زیادہ ہوگا، اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے، کیونکہ رکوع کا اشارہ یہ کم ہوتا ہے، سجدے کا اشارہ اس سے کچھ زیادہ ہے۔ اگر دونوں اشارے ایک ہی کیے تو اس طرح سجدہ نہیں ہوگا، سجدے کا اشارہ رکوع کے اشارے سے کچھ زیادہ
کرنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو شخص واقعی زمین پر سجدہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، یہاں تک کہ 12 انگل بلند شے زمین پر رکھ کر اس پر بھی سجدہ کرنے کی قدرت نہیں ہے، تو وہ شروع سے ہی بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ جی مزید سوال چلائیے۔ میرا نام محمد عرفان ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا رکوع اور سجود میں زیادہ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں ہماری رہنمائی فرما دیں۔ نماز پڑھنے والا اگر امام نہ ہو، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، منفرد نماز پڑھنے والا، تو ایسے بندے کے لیے تو مستحب ہے کہ 3 سے زائد بار تسبیحات پڑھے، اور جب 3 سے زائد پڑھے تو پھر طاق عدد میں پڑھے، جیسے 5، 7، 9 طاق عدد میں تسبیحات پڑھے۔ اور اگر یہ نماز پڑھنے والا امام ہے تو امام کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس کے 3 سے زائد بار تسبیحات پڑھنے سے مقتدی جو ہیں وہ اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوں گے، ان پر شاک نہیں گزرے گا، تو ایسی صورت میں یہ بھی 3 سے زائد بار طاق عدد میں پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو یوں لگتا ہے کہ مقتدیوں پر یہ شاک ہوگا، وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں امام کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ 3 پر ہی اکتفا کر لیا کرے۔ مزید سوال چلائیں۔ میرا نام انس ستاری ہے اور میں جیلم سے ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، قاعدہ خیرہ میں درود ابراہیمی کے بعد 1 سے زائد دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ قاعدہ اخیرہ میں درود پاک کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، جیسے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ دعا آخر تک پڑھی جاتی ہے، یوم یقوم الحساب تک۔ یہ دعا اس کے اوپر اگر اضافہ کرنا چاہیں، یعنی اور مزید دعائیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 1 سے زائد دعائیں پڑھنا یہاں پر ثابت ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو بھی یہاں دعائیں پڑھیں گے ان میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو دعائیں پڑھی جائیں گی وہ سب کی سب دعائیں ماسورہ ہوں، یعنی قرآن اور حدیث سے وہ دعائیں منقول ہوں۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ دعائیں 1 سے زائد پڑھنے والا اگر امام ہے تو پھر اسے اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ ان دعاؤں کو طویل نہ کریں، خصوصاً اس وقت میں کہ جب اس کے ان دعاؤں کو طویل کرنے پر مقتدیوں پر اکتاہٹ ہوتی ہے، ان پر شاک گزرتا ہے، وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں چاہیے کہ ایک ہی پڑھ لے، یہ کافی ہے، زیادہ طوالت نہ کرے۔ البتہ جو عام افراد ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر 1 سے زائد پڑھتے ہیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ تو سنت سے عمل ثابت ہے۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام دلشاد احمد ہے۔ مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ نماز جنازہ میں جب دعا پڑھی جاتی ہے 3 تکبیر کے بعد، تو وہاں پر سورہ فاتحہ کو تلاوت کی نیت سے پڑھنا، قرآن کی نیت سے، تلاوت کی نیت سے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ کبار صحابہ کرام علیہ مردوان اس سے منع فرماتے، جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اسی طرح حضرت مولا کائنات ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے جو جید صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں اس بات سے منع فرمایا کرتے تھے۔ ہاں اگر کوئی سورہ فاتحہ کو دعا یا ثنا کی نیت سے پڑھے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں، پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی نیت سے پڑھنا یہ ممنوع ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم اجازت چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو علم سیکھا ہے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔